السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے بینظیر بھٹو پنکی سے وزیر اعظم تک۔ 21 جون 1953 کے خاصے گرم دن کراچی کے پینٹوز نرسنگ ہوم میں اس بچی کی پیدائش پر اہل خانہ سمیت نرسنگ ہوم کے عملے کے اراکین بھی بہت خوش تھے۔ اپنی اس پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کے ابتدائی ناموں سے پکارا، مگر ادارے کے ریکارڈ میں بچی کا نام بینظیر بھٹو درج کیا گیا، جو اس بچی کی ایک جوان سال مرحومہ پھوپھی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بینظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سن 1943 میں ان کی پہلی شادی شیریں امید بیگم سے ہوئی اور ستمبر 1951 میں دوسری شادی کرد نژاد ایرانی خاتون نصرت بھٹو سے۔ نصرت بھٹو ایران کے شہر اصفہان سے تعلق رکھتی تھیں اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ذوالفقار اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بینظیر کے علاوہ میر مرتضیٰ، صنم بھٹو اور شاہنواز بھٹو شامل تھے۔ بینظیر نے ابتدائی تعلیم لیڈی جینگرز نرسری اور پھر کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری کراچی سے حاصل کی، پھر 2 سال کے لیے راولپنڈی پریزنٹیشن کانوینٹ میں زیر تعلیم رہیں، جس کے بعد انہیں مری کے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری بھیجا گیا۔ دسمبر 1968 میں 15 برس کی بینظیر بھٹو نے امتیازی کارکردگی سے او لیول کا امتحان پاس کیا تو انہیں اپریل 1969 میں پولیٹیکل سائنس کی انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج بھیج دیا گیا۔ سن 2016 میں امریکہ میں شائع ہونے والی بروک ایلن کی کتاب فیورٹ ڈاٹر کے مطابق بینظیر کی عمر اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کم تھی، مگر بااثر ذوالفقار بھٹو نے کچھ ڈوریاں ہلا کر بالآخر ان کا داخلہ یقینی بنایا اور ہارورڈ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر اور بعد میں انڈیا کے لیے امریکہ کے سفیر بننے والے جان کینتھ گیل بریتھ کو بینظیر کا سرپرست مقرر کیا گیا۔ بینظیر کو امریکہ میں زندگی خاصی مشکل لگی اور اس کتاب کے مطابق ان کی یونیورسٹی کی ایک دوست کا کہنا تھا کہ بینظیر نے پہلے سیمسٹر کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزارا، لیکن پھر وہ ہارورڈ میں اپنے ہاسٹل ایلیٹ ہاؤس کی سوشل سیکرٹری بھی بنی، اور والد کی طرح امور خارجہ میں دلچسپی رکھنے والی بینظیر اسی زمانے میں ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کے خلاف مہم میں بھی سرگرم رہیں۔ سن 2008 میں شائع ہونے والی انڈین نژاد برطانوی صحافی شیام بھاٹیا کی کتاب گڈ بائی پرنسس اور بروک ایلن کے مطابق سن 1971 میں ان کے ہارورڈ کے زمانہ طالب علمی کے دوران ہی جب ذوالفقار بھٹو پاک انڈیا جنگ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یارک پہنچے تھے تو انہوں نے بینظیر کو بھی وہیں بلا لیا۔ تربیت کے ایسے ہی مواقعوں کے ذریعے ذوالفقار بھٹو نے بینظیر کو امور خارجہ کے اسرار و رموز سمجھائے۔ بیرون ملک پہلی توجہ۔ سن 1972 میں بینظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان انڈیا مذاکرات میں والد کے ہمراہ نظر آئیں۔ اس مرتبہ مشہور زمانہ شملہ معاہدہ کی تقریب میں شرکت کی غرض سے انڈیا پہنچیں، جہاں وہ پہلی بار وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی متعارف ہوئیں۔ یہ ذوالفقار بھٹو کی مسلسل رہنمائی میں جاری ان کی سیاسی تربیت کا ایسا موڑ تھا جب انہیں ریڈیو اور اخبارات میں مشتمل انڈین میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ اتنی کم عمری میں خود پر پریس کی اس توجہ کا خود بینظیر بھٹو نے اپنے الفاظ میں یوں واضح کیا کہ میں نئی نسل کی علامت تھی، میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی، اس لیے میں ان تمام پیچیدگیوں اور تعصبات سے پاک تھی جو تقسیم ہند کے خونی سانے اور صدمات کے نتیجے میں بھارتیوں اور پاکستانیوں کو جدا کر چکے تھے۔ سن 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر بینظیر نے فلسفے، سیاست اور معاشیات کی تعلیم کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال کالج کا رخ کیا، جہاں سے وہ 2 کلاس میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر والد کے اصرار پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سینٹ کیتھریج کالج سے بین الاقوامی قانون اور سفارتکاری میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری بھی حاصل کی۔ شیام بھاٹیا کے مطابق آکسفورڈ میں وہ تیسری دنیا کی ایک روایتی رئیس سادی کے طور پر بھی رہیں، مگر کئی دوست بھی بنائے۔ بعض دوستوں کے مطابق وہ خوش مزاج لیکن متجسس شخصیت تھیں۔
سن 1974 میں بینظیر کو اس وقت معمر قذافی، انور السادات، شاہ حسین اور شاہ فیصل جیسے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا موقع اس وقت ملا جب وہ لاہور میں اپنے والد کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسے اداروں کی اعلیٰ تعلیم اور کم عمری میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے بینظیر بھٹو کی سیاسی تربیت کو مزید نکھار دیا۔ سن 1970 میں بینظیر بھٹو مباحثے کی انجمن آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئیں۔ وہ پہلی ایشیائی خاتون تھی جو اس عہدے پر فائز ہوئیں۔ اگرچہ ابتدا میں تنظیم کے ارکین آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی آتے تھے، مگر اس آزاد ادارے کا یونین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بینظیر برطانیہ کے موجودہ حکمران اور قدامت پسند جماعتوں کنزرویٹو پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم کنزرویٹو ایسوسی ایشن میں بھی سرگرم رہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں تب بھی جاری روایتی کشیدگی کے باوجود وہ آکسفورڈ نے اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران انڈیا طلباء سے بھی رابطے، تعلق اور میل جول رکھتی تھیں۔ شام بھاٹیہ کے مطابق اس دوران دو پاکستانی ساتھی طلباء کی جانب سے انہیں شادی کی پیشکش بھی کی گئی، مگر دونوں بار انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ جون 1970 میں آکسفورڈ سے تعلیم مکمل ہونے بعد وہ اس نیت کے ساتھ وطن واپس پہنچی کہ اپنے والد اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کے دفتر میں قائم مشترکہ مفادات کی بین الاقوامی کونسل میں خدمات بھی انجام دیں گی اور پاکستانی دفتر خارجہ میں ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان میں بھی شریک ہوں گی، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج کچھ اور ہی طے کر چکے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر اس شخص کو گرفتار کیا جانے لگا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ تھا کہ وہ فوج یا اس کے اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا۔ گرفتار تو ذوالفقار بھٹو کو بھی کیا گیا، مگر جب بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج ہوا تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار بھٹو دوبارہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے بینظیر کے بھائی میر مرتضیٰ کو ملک سے باہر بھیج دیا، مگر نصرت بھٹو اور بینظیر دونوں ملک میں ہی رہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے روئٹرز کے لیے پاکستان اور افغانستان کے سابق چیف فوٹوگرافر زاہد حسین 1970 کی دہائی میں بھٹو خاندان کے قریب رہے۔ زاہد حسین نے یاد کیا کہ جنرل ضیاء نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا تو نصرت بھٹو بچوں کے ساتھ 70 کلفٹن کراچی میں بھٹو خاندان کی رہائش گاہ آ گئیں۔ وہاں ہمدردی اور حمایت کے اظہار کے لیے ہر وقت وفود آتے رہتے۔ اتنے زیادہ لوگ آتے کہ اکیلی نصرت بھٹو کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ سب سے مل سکیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ بعض لوگ ان کی بجائے مرتضیٰ بھٹو، بینظیر بھٹو سے ہی مل لیں۔ ایک روز وفد آیا تو نصرت بھٹو نے مجھ سے کہا کہ لائبریری سے بیبی کو بلاؤ۔ صرف بھٹو صاحب بینظیر کو پنکی کہتے، ورنہ بیگم صاحبہ، گھر کے تمام افراد، ملازمین اور ہم بھی بینظیر بھٹو کو بیبی ہی کہتے تھے۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر میں لائبریری میں چلا گیا۔ وہ وہاں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ کیمرہ میرے کندھے پر تھا۔ گھر کے اس اندرونی حصے میں اتنی بے تکلفی سے مجھے آتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں گھر کے لوگ ہی جا سکتے تھے۔ اوپر سے نیچے تک سب بڑے غور سے مجھے دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، تم مساوات کے فوٹوگرافر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگیں مجھے بھی صحافی بننے کا بہت شوق ہے۔ پھر کہنے لگیں ممی سے کہو کہ میں آ رہی ہوں۔ عملی سیاست کا آغاز۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کے شریک سربراہ نامزد کر دیا تھا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بینظیر کو بھی پارٹی کے مرکزی مجلس عامہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بینظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھریں اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئیں۔ وہ نصرت بھٹو جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے اور اجتماع منظم کرتی رہیں اور جب موقع ملتا تو جیل میں ذوالفقار بھٹو سے ملاقاتیں بھی کرتی۔
فوٹوگرافر زاہد حسین بتاتے ہیں کہ فروری 1978 میں بینظیر بھٹو صاحب سے کوٹ کھپر جیل میں مل کر آئیں تو ہمیں زاہد حسین اور مساوات کے رپورٹر عنایت حسین بلوایا کے پاپا ذوالفقار بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ کا دورہ شروع کرو اور مساوات والوں کو ساتھ لے کر جاؤ تو صبح چلنا ہے۔ اس وقت قائم علی شاہ سندھ میں پارٹی کے صوبائی صدر تھے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی اتنی جلدی نہ کریں، صبح تک تو لوگوں کو بھی نہیں بتایا جا سکتا، ویسے ہی مارشل لا حکام کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے تو کیسے اجتماع ہو سکے گا۔ زاہد حسین کے مطابق بینظیر اپنے پروگرام پر مصر رہیں۔ بینظیر نے کہا کہ نہیں، بس جانا ہے۔ ٹھٹا گئے تو وہاں ایک گھر میں محض 15 سے 20 خواتین تھیں۔ ان سے خطاب کر کے دوسرے گھر گئیں تو وہاں بھی 30 یا 35 لوگ تھے۔ تقریر تو کر دی مگر موڈ بہت خراب تھا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ ہم نے دونوں اجتماعات کی تصویر بنائی مگر بیگم صاحبہ نے مسافات کے دفتر فون کر دیا کہ اس کو زیادہ ڈسپلے نہیں دینا، بچی ہے ابھی، کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ ایڈیٹر خالد علیگ نے بس ایک تصویر لگائی اور خبر بھی بہت چھوٹی سی شائع ہوئی۔ اگلی صبح جب ہم پہنچے تو بیبی بہت غصے میں تھی۔ ایک تو گزشتہ روز لوگوں کی کم تعداد اور اب اخبار میں بھی ایک تصویر اور چھوٹی سی خبر۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو قائم علی شاہ بھی کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی بیبی نے ہمیں دیکھا تو انگریزی میں بڑے کاٹدار طنز کے ساتھ ہم سے کہا، کم مائی پرنسس کم سیٹ ڈاؤن، آؤ میرے شہزادو، آؤ بیٹھو۔ وہیں مساوات کا ایک پرچہ رکھا تھا، اسے اٹھایا، توڑا مڑوڑا گولا سا بنایا اور ہم دونوں کی جانب پھینکا۔ کہنے لگیں، یہ ہے تم لوگوں کے نزدیک میری حیثیت۔ ایک تصویر لگائی ہے، وہ بھی 15 بچیاں میرے ساتھ کھڑی ہیں، میں وہاں بچیوں سے ملنے گئی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب فوجی حکومت نے نصرت اور بینظیر بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں مختلف شہروں میں قید یا نظر بند رکھی جاتی رہیں۔ ذوالفقار بھٹو پر اس کے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور سپریم کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار بھٹو نے نصرت بھٹو اور بینظیر دونوں کو ملک سے باہر جانے کو کہا مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بینظیر اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی ملی تو دونوں نے مزید 6 ماہ کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور 2 اپریل 1980 میں رہا ہوئیں۔ اس مشکل ترین عملی سیاست، قید و بند کی مصیبتوں اور مارشل لا کے سخت اور کڑے ماحول میں اپنوں کے مختلف رویوں اور کرداروں نے بینظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں وہ تاثر بھی پیدا کر دیا جس سے ان کے حامی مخالفین دونوں ان کا کرشمہ قرار دیتے رہے۔ بالآخر دونوں ماں بیٹی فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تحریک بحالی جمہوریت MRD نامی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ پارٹی کی اندرونی کشمکش۔ اس وقت کے اخبارات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ والد کی گرفتاری کے بعد ملک سے باہر چلے جانے والے بینظیر بھٹو کے بھائیوں میر مرتضیٰ اور شاہنواز بھٹو نے افغانستان میں قیام کے دوران اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا بدلہ لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی جس میں پیپلز پارٹی اور اس کے ذیلی طلبہ تنظیم PSF کے ارکان شامل تھے۔ اس تنظیم نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو PIA پشاور جانے والی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ بینظیر بھٹو نے اس طیارے کے اغوا کی مذمت کی اور ذوالفقار کی سیاست، حکمت عملی اور طریقہ کار پر پارٹی میں ایک واضح تقسیم نمایاں ہوئی، یہاں تک کہ بینظیر اور مرتضیٰ بھٹو آمنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ طیارے کے اغوا کے بعد مارچ 1981 میں ایک بار پھر بینظیر
اور نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1981 میں کینسر کے مرض کا شکار ہو جانے والی نصرت بھٹو کو تو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر بینظیر قید رہیں۔ وہ سکھر اور کراچی کی جیل میں اسیر رہیں اور بعض اوقات انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ قید و بند کی ان صحبتوں سے ان کی صحت شدید متاثر ہوئی۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائشگاہ کو سب جیل قرار دے کر انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا، اور تب ایک پرانی دوستی ان کے کام آئی۔ یہ ہارورڈ میں ان کے سرپرست جان کینتھ گیل بریتھ کے صاحبزادے پیٹر گیل بریتھ تھے، جو اس وقت امریکی محکمہ خارجہ سے بطور سفارتکار منسلک ہو چکے تھے۔ سن 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو پیٹر گیل بریتھ نے روڈ آئی لینڈ سے سینیٹر کلیبورن پیل اور بااثر امریکی ماہر قانون اور سیاستدان جیمس بلکی جیسے بارسوخ امریکی سیاستدانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بینظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 میں حکومت پاکستان انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی، مگر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھیج دیا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی، جہاں پہلے ان کے سر کی ہڈی کے لیے ایک سرجری بھی کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران بینظیر اور نصرت بھٹو احتجاجی مظاہرے پر پولیس کے لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئی تھیں، اور غالباً یہ سرجری اسی کا نتیجہ تھی، جس کے بعد بینظیر باربیکن کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہوئی۔ بروک ایلن کے مطابق جب وہ اس بار برطانیہ پہنچی تو ان پر پے در پے گزرنے والی ذہنی صدمات نے تب تک انہیں ٹراماٹائز صدمے کی حالت سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ اپنے اطراف اچانک پیدا ہونے والی آوازوں پر اچھل پڑتیں یا پھر اپنے آس پاس موجود افراد پر اس شک میں پریشان رہا کرتیں کہ کوئی ان کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ اس ذہنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے انہوں نے دوستوں سے ملاقاتیں، شاپنگ، ڈنر اور سینما جانے کا سلسلہ شروع کیا، جو واقعی مددگار ثابت ہوا۔ لندن میں اس قیام کے دوران بینظیر کی رہائشگاہ پارٹی کے جلاوطن اراکین کے لیے صدر دفتر بن گئی، جو سیاسی مخالفین کے خلاف جاری جنرل ضیاء حکومت کے جبر سے دنیا بھر کو آگاہ رکھتی رہے۔ وہ پیپل پارٹی میں مرکزی حیثیت سے اختیار کر گئیں، مگر اب بھی انہیں پارٹی کی بلا شرکت غیر سربراہ مان لیے جانے میں دو رکاوٹیں حائل تھیں۔ ایک، پارٹی میں ذوالفقار بھٹو کے ساتھیوں یعنی انکلز کے یہ خدشات کہ پیپل پارٹی بھٹو خاندان کی جاگیر بن جائے گی، اور دوسرا، خود ان کے اپنے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو، جن کا خیال تھا کہ ذوالفقار بھٹو کے اصل سیاسی وارث بینظیر نہیں بلکہ وہ خود ہیں۔ پیپل پارٹی کے سینئر رہنما فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بینظیر بہت ذہین تھیں، اور وہ یہ بات ذوالفقار بھٹو کو بھی معلوم تھی۔ بھٹو صاحب نے ان کی تربیت کی تھی اور انہیں ہی اپنا سیاسی جنسی سمجھتے تھے۔ سندھ کے روایتی معاشرے میں رہتے ہوئے ہی کم عمری میں پڑھنے کے لیے انہیں باہر بھیجا اور ان کا کرشمہ بانپ لیا تھا۔ بھٹو بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتے تھے، اور بینظیر نے بھی ثابت کیا کہ وہی ان کی اہل تھیں۔ شہنواز بھٹو کی پراسرار موت۔ بینظیر کو لندن پہنچے 1.5 برس سے بھی کم کا عرصہ ہوا تھا کہ انہیں اپنے 27 سالہ بھائی شہنواز کی موت کا صدمہ سہنا پڑا۔ 27 سالہ شہنواز بھٹو جولائی 1985 میں فرانس کے شہر نیس میں واقع اپنے فلیٹ میں انتہائی پراسرار حالات میں مردہ پائے گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جنرل ضیاء کی حکومت نے بینظیر بھٹو کو شہنواز بھٹو کو میت پاکستان لا کر دفن کرنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھائی کی تدفین کے لیے اگست میں پاکستان پہنچی، مگر گھڑی خدا بخش میں اس تدفین کے فوراً ہی بعد انہیں پھر گرفتار کر کے کراچی میں ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ نومبر 1985 میں رہائی ملنے پر وہ پھر یورپ روانہ ہو گئی۔ وطن واپسی۔ 30 دسمبر 1985 کو جب جنرل ضیاء نے مارشل لاء کے خاتمے کا اعلان کیا تو تب بھی بینظیر بھٹو نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن پارٹی کے بعض اراکین کا موقف تھا کہ بینظیر بھٹو نے اقتدار کو
فوقیت دیتے ہوئے ذوالفقار بھٹو کے سیاسی روش ترک پاکستان کی طاقتور فوج اور ریاست کے فیصلہ سازوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کا بھی موقف بھی یہی رہا۔ بینظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے 10 اپریل 1986 کو وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا شاندار اور تاریخی استقبال کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اس فقید المثال استقبال میں اور شاندار سیاسی کامیابی کے بعد بینظیر نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور زبردست سیاسی حمایت سمیٹی، مگر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر کے کراچی کے ڈانڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ رہائی ملی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو کیا ہی، مگر ساتھ ساتھ 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر دیا۔ ان پر لکھی گئی کتابوں کے مطابق یہ ارینج میرج تھی اور آصف زرداری نصرت بھٹو کا انتخاب تھے۔ اس دوران پاکستان میں غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنجو وزیر اعظم منتخب ہوئے، مگر 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء نے سانحۂ اوجری کیمپ کے تناظر میں محمد خان جونیجو کی حکومت کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تحلیل کر دیا۔ اخبارات کے مطابق جنرل ضیاء کو یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ بینظیر اب حاملہ ہیں، اور یہی سوچ کر انتخابات نومبر 1988 میں منعقد کروانے کا اعلان کیا گیا کہ اس وقت بینظیر بھٹو حمل کے بالکل آخری دنوں میں ہوں گی اور ان انتخابات میں زیادہ متحرک نہیں رہ سکیں گی۔ شام بھاٹیہ کے مطابق جنرل ضیاء نہیں چاہتے تھے کہ بینظیر انتخابات میں کامیابی حاصل کرے کہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے، مگر خود جنرل ضیاء 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے، اور اس حادثے کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نومبر کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ تمام مشکلات کے باوجود کامیابی۔ 21 ستمبر 1988 کو بینظیر بھٹو کی اولین اولاد اور پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ولادت سے پہلے کئی مہینے کی حاملہ بینظیر کی قیادت میں پیپل پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی اور بلاول بھٹو کی ولادت کے بعد بھی جاری رہی۔ عالمی شہرت یافتہ صحافی اور مصنفہ کرسٹینا لمب کی کتاب ویٹنگ فار اللہ کے مطابق اگرچہ بینظیر نے MRT سے الگ ہو کر پیپل پارٹی کی انتخابی مہم چلائی اور معاشی نظریے فری مارکیٹ کے حق میں پیپلز پارٹی کے روایتی اسلامک سوشلزم پر مبنی نظریے سے انحراف کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کا نظریہ تھیچرزم اپنانے کی صحیح بھی کی، مگر پارٹی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پیپل پارٹی کو زبردست کامیابی کی توقع کے تحت 18,000 سے زائد انتخابی امیدواروں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ شام بھاٹیہ کے مطابق جنرل ضیاء کے خیالات اور متعارف کردہ اسلامک نظام کے حامیوں نے پیپل پارٹی کے خلاف نواز شریف کی قیادت میں بڑا سیاسی اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد IJI بھی تشکیل دیا۔ شام بھاٹیہ کے مطابق ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل حمید گل کی قیادت میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے بینظیر مخالف اس سیاسی اتحاد کو مالی مدد معاونت بھی فراہم کی، مگر ان تمام تر مشکلات اور وجوہات کے باوجود بینظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ 2 دسمبر 1988 کو بینظیر نے پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ بروک ایلن کے مطابق وہ پاکستان کے روشن خیال حلقوں کے لیے امید کی کرن تھی، اور یہی بات پاکستان کے ممتاز صحافی اور دانشور غازی صلاح الدین بھی کہتے ہیں۔ غازی صلاح الدین نے کہا کہ اس دن پہلی بار یہ امید پیدا ہوئی کہ اب پاکستان روشن خیالی، ترقی اور کامیابی کے راستے پر چل نکلے گا۔ مذہبی جھکاؤ۔ غازی صلاح الدین تو بینظیر کو روشن خیال پاکستان کی علامت کہتے ہیں، مگر امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم یافتہ بینظیر بھٹو کو اولیاء کرام کے مزاروں
اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضریاں دینے پر ان کے بعض ناقدین توم پرست بھی کہا کرتے تھے۔ فرت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بنظیر بھٹو بھی عام خواتین کی طرح اولیاء اللہ کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضری دیتی تھی۔ یہ دکھاوا اور سیاسی شعبدہ بازی نہیں تھی، وہ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ان مزاروں اور درباروں پہ حاضری دیتی تھی۔ ان کے مطابق بنظیر نے منت مانی تھی کہ اگر آصف زرداری رہا ہو جائیں گے تو وہ اجمیر میں درگاہ پر حاضری دیں گے، اور وہ گئیں۔ فرت اللہ بابر نے ایک اور واقعہ بھی سنایا۔ ان کے مطابق ایک علم العداد مصطفیٰ شاہ سے میرا بہت پرانا تعلق تھا۔ جولائی 1990 کے اواخر میں شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یوں ہی سانچہ نکال رہا تھا تو 6 اگست کے دن صدر غلام اسحاق خان کا ستارہ بہت اونچا دکھائی دے رہا ہے، تم بی بی کو بتا دو۔ غالباً 28 یا 29 جولائی کو جب میری محترمہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ذکر کر دیا کہ ایک عالم نے ایسی تنبیہ کی ہے، تو بی بی نے بڑی حیرت سے پوچھا، ریلی؟ اور پھر 6 اگست کو غلام اسحاق خان نے بنظیر بھٹو کی پہلی حکومت برطرف کر دی۔ محترمہ نے جو مجھے فرت اللہ بابر کی بجائے ایف بی کہتی تھی، بطور خاص مجھ سے پوچھا، ایف بی وہ کون تھا جس نے تمہیں پہلی بار خبردار کر دیا تھا کہ کچھ بدشگونی ہونے والی ہے؟ اب جا کر اس سے پوچھو کہ میرے لیے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب فرت اللہ بابر نے بتایا کہ جب میری دوبارہ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں بی بی کے رد عمل کے بارے میں بتایا۔ شاہ صاحب نے مجھے ان کے لیے امام ضامن بھی دینا چاہا۔ میں نے بی بی کو بتایا کہ شاہ صاحب تو آپ کے لیے امام ضامن دے رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ یقین رکھتی ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے آستین چڑھا کر مجھے دکھایا کہ میرے ہاتھ پر تو پہلے ہی امام ضامن باندھا ہوا ہے۔ تاہم فوٹو جرنلسٹ زید حسین کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی عمر میں بنظیر مذہب کی جانب زیادہ جھکاؤ نہیں رکھتی تھی۔ خدا ترس اور خوش اخلاق انسان۔ فرت اللہ بابر کے مطابق بنظیر بھٹو انتہائی خدا ترس اور خوش اخلاق انسان تھی۔ ان کے مطابق جب جنرل ضیاء الحق کی اہلیہ کی وفات ہوئی تو وہ وزیر اعظم تھیں، اور انہوں نے اپنی ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ جنرل ضیاء کے صاحبزادے اعجاز الحق سے رابطہ کرو، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی کام ہے تو پوچھ لو، سوائے فیصل مسجد کے جنرل ضیاء کا خاندان کسی بھی خاص مقام پر دفنانا چاہے تو وہ بھی پوچھ لو۔ فرت اللہ بابر کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے تختہ الٹ کر پھانسی تک پہنچانے والے سے ایسا سلوک کرنے کے لیے بہت دم ہم چاہیے۔ فرت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ وہ غریب پرور انسان تھیں، عام کارکن تک ان کے قریب پہنچ سکتے تھے، کوئی ان تک پہنچ جاتا تھا تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے خواتین کو بھی گلے لگا کر ملتی تھی، اور یہ بھی دکھاوا نہیں تھا، وہ دل کی گہرائی سے لوگوں سے ملتی تھی۔ جب آپ دکھاوا یا اداکاری کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بی بی اپنی شخصیت کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ بطور ترجمان جب میں ان کی تقریر رومن میں لکھ کر دیتا تھا تو بہت غور و فکر کرتی، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، تسلسل، روانگی، ہر چیز پہلے ہوم ورک کرتی تھی۔ ایک بار میری لکھی ہوئی تقریر میں ایک لفظ آیا، تاہم، جو انہیں مشکل لگا ہوگا۔ کچھ دیر تو تیاری کرنے کی کوشش کی، مگر پھر ایک وقت آیا کہ وہ چڑ گئیں تو غصے سے کھڑی ہو گئیں اور اس غصے میں مجھ سے کہا، ایف بی واٹ از دس تاہم۔ پھر انہوں نے کاغذ پھینک دیے اور جو میں نے اٹھا لیے، اور وہ شدید بیزاری کے عالم میں یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں نہیں کر سکتی یہ تاہم۔ میں نے وہ کاغذات اٹھا لیے اور چلا آیا۔ شام کو انہوں نے مجھے گھر پر چاندی کا پیالہ تحفے میں بھجوایا اور ایک نوٹ بھی اپنی اس ایک تصویر پر آٹوگراف کے ساتھ میرے لیے بھیجا۔ غصہ کرتی تھیں تو اس کی مداوع بھی کرتی تھیں۔ فرت اللہ بابر کے مطابق بنظیر خواتین اور جنسی زندگی کے احترام کی بہت قائل تھی۔
ایک بار کسی نے سب کے سامنے انہیں بتایا کہ ایک شخص ان کے بارے میں غلط بات خاصی ناشائستہ انداز میں پھیلا رہا ہے، تو محفل میں موجود ایک شخص نے بی بی سے کہا کہ جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے اس کی ہمارے پاس ویڈیو ہیں۔ ویڈیوز والی بات انہوں نے 3 بار کہی۔ پہلی اور دوسری دفعہ تو بی بی خاموش رہی، مگر تیسری بار ویڈیوز کی بات کرنے والے کو زور سے ڈانٹ دیا اور کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ کوئی تمہارے بیڈ روم میں داخل ہو؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ مرتضیٰ بھٹو، نصرت بھٹو۔ مگر ان کے ناقدین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ خدا ترس تھی تو بھائی اور ماں سے پارٹی کیوں چھین لی؟ ستمبر 1977 میں جلا وطنی اختیار کر لینے والے میر مرتضیٰ بہن کے پہلے دور حکومت میں بھی واپس نہیں آئے۔ پاکستانی حکام الزام لگاتے رہے کہ میر مرتضیٰ PIA کی تیاری کے اغوا میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ دوسری طرف میر مرتضیٰ اور بینظیر میں سیاسی وارث کی کشمکش بھی پوری شدت سے جاری رہی۔ مرتضیٰ بھٹو بینظیر بھٹو اور آصف زرداری پر پارٹی نظریے سے انحراف کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کرتے رہے۔ بدعنوانی اور عقبہ پروری کے ایسے الزامات کی بنیاد پر صدر غلام مستعار خان نے 6 اگست 1990 کو ان کی حکومت کو برخاست بھی کر دیا۔ لیکن بینظیر بھٹو 8 اکتوبر 1993 کے انتخاب میں دوبارہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ 18 اکتوبر 1993 میں جب مرتضیٰ بھٹو PS 31 لاڑکانہ کے اپنے آبائی حلقے سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہو کر وطن واپس پہنچے تو دہشت گردی کے الزامات کے تحت انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ رہا ہوئے تو بہن کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت مجتمع کرنے کی کوشش بھی مرتضیٰ بھٹو بینظیر بھٹو اور آصف زرداری پر کھلے عام تنقید کرتے تھے۔ پریس کانفرنس ہو یا جلسے جلوس، میر مرتضیٰ بینظیر کی پالیسیوں، طرز سیاست اور ممینہ بدعنوانیوں پر کڑی نکتہ چینی کرنے سے بھی کبھی نہیں چوکے۔ تب بھی پارٹی کے سخت کی عناصر میں یہ سوچ پروان چڑھی کہ دراصل میر مرتضیٰ ہی کو ذوالفقار بھٹو کا سیاسی جانشین ہونا چاہیے۔ یہ اندرونی سیاسی کشمکش اتنی شدید ہو گئی کہ بالآخر خود نصرت بھٹو نے بھی اپنا وزن مرتضیٰ بھٹو کے پلڑے میں ڈال دیا اور بینظیر کی بجائے مرتضیٰ بھٹو کا ساتھ دیتی رہی۔ پارٹی کی اسی اندرونی کشمکش کے نتیجے میں 10 جنوری 1994 کو بینظیر بالآخر اپنی والدہ کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے خود پارٹی کی سربراہ منتخب ہونے میں کامیاب تو ہو گئیں، لیکن بھٹو خاندان کے درمیان ماں، بہن اور بھائی کی یہ سیاسی کشمکش مرتضیٰ بھٹو کی موت تک جاری رہی۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، 100% درست ہے کہ نصرت بھٹو کا رجحان، وزن اور پسند سب کچھ میر مرتضیٰ بھٹو کی جانب تھا، مگر جب نصرت بھٹو کو الزائم، بھول جانے کے مرض کی وجہ سے یادداشت کا مسئلہ ہوا تو پارٹی میں سوال اٹھا کہ اگر حالت زیادہ خراب ہوئی تو کیا ہوگا۔ لہٰذا کچھ اعتراض کرنے والے لوگوں کی تجویز پر بی بی چیئرپرسن بنی تھی۔ بعض لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میر مرتضیٰ پارٹی کے سربراہ بن جائیں، مگر بعض لوگوں کو اعتراض بھی تھا، اس لیے یہ پیش رفت ہوئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو پر جنرل ضیاء کے زمانے میں جو اعتراض کیے گئے تھے انہیں ختم کرنے میں وقت لگتا، اس لیے بی بی چیئرپرسن بن گئیں۔ فرحت اللہ بابر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آخری زمانے میں مرتضیٰ بھٹو بھی بینظیر کے قریب آنے لگے تھے اور وہ اس پر بہت خوش تھیں۔ مرتضیٰ بھٹو ایک بار کسی بچے کی سالگرہ پر وزیر اعظم ہاؤس آئے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو بی بی خود انہیں رخصت کرنے باہر گئیں۔ جب وہ چلے گئے تو بی بی بہت خوش تھیں۔ ویسے تو مجھے FP کہتی تھی، مگر اس دن انہوں نے جذبات میں میرا پورا نام لیا اور بولی، "اوہ فرحت اللہ، I am absolutely delighted"، یعنی کہ فرحت اللہ آج میں بہت خوش ہوں۔ تم یقین کرو کہ مرتضیٰ میرے گھر آیا ہے، ہم نے اتنی اچھی شام گزاری۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ کوئی نظر بد نہ لگ جائے۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بینظیر اپنے خاندان، والدین اور بھائیوں سے شدید محبت کرتی تھیں، اور جب مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا واقعہ ہوا
تو پاکستان کی وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس حالت میں اسپتال پہنچی کہ ایک پیر میں چپل اور سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ نصرت بھٹو بھی جب الزائم کی وجہ سے ایک بار انہیں پہچان نہیں پائیں تو وہ بے حد مملول ہوئیں۔ بی بی تو اپنے والدہ کی یادداشت ریکارڈ کروانے کا کام بھی میرے سپرد کیا کہ اب بھی تم وقت نکالو، ان سے سب پوچھو، کھانے پر چائے پر وقت گزارو اور ان کی یادداشت ریکارڈ کر لو۔ جب کبھی وہ ذوالفقار بھٹو کو یاد کرتی تھی تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ اللہ حافظ۔